بالکل امپورٹنٹ تھا. دیکھیے جو چند ایک دو مہینے سے ہم دیکھ رہے تھے مارکیٹ میں جو باہر سے میٹ آ رہا تھا جس میں نہ لیبل تھی اور جو بالکل اچھے طریقے سے نہیں لایا گیا تھا، تو اسی کو پر ہم نے بین لگا دیا. جو باہر سے میٹ آ رہا اسی پہ بین. بین تو لگائی گئی مگر کافی سالوں سے مارکیٹ میں فروزن فوڈ تھا سر. کیا اس سے پہلے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویژن براڈر ایسپیکٹ؟ نہیں، بات یہ ہے، دیکھو پہلے جو آ رہا تھا پراپرلی آ رہا تھا، یہ کچھ ٹائم سے ہی اس طریقے سے آ رہا تھا جس پر ہم نے بین لگا دیا. اب کیا کاروائی ہو رہی ہے سر؟ دیکھیں ہم نے جو بین لگایا بین ہو گیا تو یہ اس قسم کا میٹ اب تو نہیں آئے گا. سیمپل جو بھیجے گئے تھے ان میں کیا نکلا کیا نہیں ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ نہیں، سیمپلز کے رپورٹ ہمیں آ گئے، بہت سارے سیمپلز کے رپورٹ آ گئے، ہماری ویب سائٹ پہ وہ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ سیمپلز کے رپورٹ نہیں آ گئے. کچھ اس میں انسیف ہو گئے، مگر انسیف اس معاملے پہ ہو گئے کہ اس میں جو سینسیٹیو فوڈ کلر ملایا گیا تھا. تو یہ جو اور ایک جو آپ کا کوشچن ہونا چاہیے کہ لوگوں کے جو خدشات تھے وہ ٹوٹل اسپیشیز. ہاں وہ ایک جو آپ کا ہو سکتا ہے اس بارے میں ہم نے جو باہر بھیجا تھا سیمپل اس کا رپورٹ ہمیں آ گیا اور اسپیشیز ہمیں وہی ملی جو گوشت یہاں میجارٹی کمیونٹی کھاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. پہلے جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کچھ لوگ کہ پتہ نہیں کتے کا گوشت ہے کس کا گوشت ہے، جو ہم نے باہر جس میں نے کہا جو ہم نے باہر سیمپل بھیجا کیونکہ ایک ہی لیبارٹری ہے تھرو آؤٹ آور کنٹری وچ ڈیفائنز واٹ از دا اسپیشیز، یعنی کس قسم کا گوشت ہے. تو اس لیے میں جو خدشات لوگوں کے تھے ان کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ وہی نکلا جو میجارٹی کمیونٹی یہاں گوشت کھاتی ہے وہی نکلا. تو جو یہ بین جو بین کی آپ نے بات کی، بین جیسے میں نے کہا کہ جو فروزن میٹ یہاں آتا تھا، ہاں اگر اچھے طریقے سے لایا جائے گا جس میں پراپر لیبلنگ ہوگی اور جس کو پراپر ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم میں رکھا جائے گا تو اس میں بین نہیں ہے. بین اس پہ ہے کہ جو اچھے طریقے سے نہیں لایا جاتا تھا جس پہ کوئی لیبل نہیں تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ پراپر ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم میں نہیں لاتے تھے، یعنی چوک کہیں نہ کہیں ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ جو میٹ تھا یہ انسیف ہو گیا تھا، پیوٹڈ ہو گیا تھا. اور جو ہم نے، میں اگر آپ کو تعداد بتاؤں گا، تقریباً 12,000 kgs اس قسم کا میٹ ہم نے جو پراپرلی اس کو سیز کیا اور پھر ہم نے اس کو ڈسٹرائے کیا. دیکھیے ٹیگنگ ایک الگ بات ہے. جو فوڈ کا معاملہ ہے نا، ہر ایک فوڈ میں جو بھی فوڈ آرٹیکل ہے پیکڈ کنڈیشن میں آئے گا اس میں باضابطہ ایک لیبل ہونی چاہیے. لیبل پہ لکھا ہونا چاہیے واٹ از دا ڈیٹ آف مینوفیکچر، ایکسپائری کیا ہے، یا اس پر جو باقی جو لوازمات ہیں امپورٹنٹ ہے لائسنس نمبر، FSA لائسنس نمبر وہ اس پہ ہونا چاہیے. جتنے بھی لوازمات ہیں سو فار ایز لیبل از کنسرن وہ ایک فوڈ آئٹم پہ ہونے چاہیے. اور جو پریشیبل آئٹمس ہیں، دیکھیے اس میں پرابلم کہاں پہ اسٹارٹ ہو گئی. یہ جو میٹ ہے، میٹ کے پروڈکٹس ہیں، چکن کے پروڈکٹس ہیں، فش اینڈ فش پروڈکٹس، یہ بڑے ہی پریشیبل آئٹمس ہوتے ہیں. اگر ان میں کہیں پر بھی چوک ہو جائے، ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم میں یہ اچھی طریقے سے نہ رکھا جائے تو تب یہ جو اس قسم کے فوڈ آئٹمز ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. وہی ہوا تھا. ایک تو ان لوگوں نے اس کو پراپر ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم میں نہیں رکھا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں پراپر لیبلنگ نہیں تھی. پھر لوگ پینک ہو گئے. میں یہاں پر ایک بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو ہمیں میٹ اس وقت دستیاب ہے جو باہر سے آتا ہے، لائیو طریقے سے آتا ہے، چاہے چکن آتا ہے، میٹ آتا ہے، فش آتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو ریسٹورینٹ والے اچھا کام کرتے ہیں، ہمیں ان کی روزی روٹی پر بھی کلہاڑی نہیں مارنی ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، ہمیں اچھے اور برے میں فرق کرنا ہے. جو کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو ہمیں انکریج کرنا ہے، وائل ایز جو کوئی خرابی کرتا ہے یا فوڈ سیفٹی ایکٹ کی وائلیشن کرتا ہے اس کے خلاف ہم نے کاروائیاں سخت کی اور زیادہ شدت سے ان کے خلاف ہم کاروائیاں کریں.